اور اس طرح کے مختلف کام استاد کو نہ چاہتے ہوئے بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ استاد کی شخصیت کو متنازع نہ بنائے، استاد کو صرف وہی کام کرنے دیا جائے کہ جو استاد کا کام ہے، یعنی تعلیم اور تربیت کا۔ استاد کا رتبہ ایک اہم ہستی کا مالک ہوتا ہے۔ استاد حق، سچ، ایمانداری اور انصاف کا سرچشمہ ہوتا ہے، لیکن یہ سرچشمہ اس وقت ڈھیر ہو جاتا ہے کہ جب استاد پر کوئی چھوٹی ہی صحیح کوئی تہمت لگ جاتی ہے، اور یہ چھوٹی سی تہمت تمام استادوں کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہاں پر میری مراد ان استادوں سے ہے کہ جو رشوت خوری کرتے ہیں، یعنی چند پیسوں کے لیے وہ اپنے عہدے کا پاس کھو دیتے ہیں۔ ہم سب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک استاد طالب علم سے 50-100 لے کر طالب علم کو کمرہ امتحان میں نقل کرواتا ہے۔ اگر آپ نے پیسے زیادہ لگائے ہیں یا آپ کا اثر و رسوخ ہے تو آپ کو علیحدہ کمرہ دے دیا جاتا ہے کہ جتنا دل چاہے یا جس طرح دل چاہے نقل کرو، یعنی چند پیسوں کے لیے استاد اپنے ضمیر اور ایمان کا سودا کر ڈالتا ہے۔ استاد ایک مقدس پیشہ ہے اور اس پیشے کی بقا اور لاج استاد نے ہی رکھنی ہے۔ چند پیسوں سے انسان محل نہیں بنا لیتا، دولت نہیں کما لیتا۔ اگر محل اور دولت بنا بھی لیتا ہے تو کس کام کی؟ سکون تو پھر بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ حرام آج تک کسی کو راس نہیں آیا۔ بے ضمیر استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت بدلے، ان شارٹ کٹ سے اجتناب کرے اور اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے تاکہ استاد کی عزت اور حرمت برقرار رہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غلطی سے نہ سیکھنا یہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہر ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بہتری لائے تاکہ تعلیم و تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو سکے۔ فن لینڈ میں ہمارے تعلیمی اداروں کی طرح یہ رواج ہرگز نہیں ہے کہ طالب علموں میں ہی ڈویژن پیدا کر دیا جائے۔ یعنی یہ کہ یہ طالب علم پڑھائی میں اچھا ہے، استاد کی بات مانتا ہے، اپنا سارا کام وقت پر مکمل کرتا ہے، لہٰذا اس کا شمار اچھے اور ہونہار طالب علموں میں کیا جائے گا۔ یہ A+ کیٹیگری کا طالب علم ہے اور یہ طالب علم پڑھائی میں کمزور ہے، استاد کی بات بھی نہیں مانتا اور اپنا ہوم ورک بھی وقت پر نہیں کرتا، تو اس کا شمار نالائق اور کمزور طالب علموں میں کیا جائے گا۔ یہ C کیٹیگری کا طالب علم ہے۔ A+ کیٹیگری کے طالب علم اچھے ہیں، وہ کلاس میں سب سے آگے بیٹھیں گے، اور C کیٹیگری کے طالب علم کمزور ہیں، وہ سب سے پیچھے بیٹھیں گے، اور اگر زیادہ شرارت کرتے ہیں تو سزا کے طور پر کلاس سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ کمزور اور ہونہار طالب علم ہر ملک میں ہر کلاس میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے طالب علموں کو اچھے برے میں تقسیم کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر ایک طالب علم کمزور ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا، تو استاد کو چاہیے کہ اس بچے کو سمجھے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ جس کے باعث طالب علم پڑھائی سے جی چرا رہا ہے، اور پھر وہ وجہ سمجھ کر اسے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اسے پیار سے سمجھائے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس بچے پر محنت کر کے اسے اچھے اور ہونہار طالب علموں کی صف میں شامل کرے۔ یہی تو ایک استاد کا فرض، ہنر اور اچیومنٹ ہوتی ہے۔ میرٹ کی دھجیاں جس طرح ہمارے ملک میں اڑائی جاتی ہیں شاید ہی کسی اور ملک میں اڑائی جاتی ہوں۔ ایک قابل، ہونہار، تعلیم یافتہ طالب علم اکثر اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ یا نوکری حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اثر و رسوخ نہیں ہوتا، اس کے پاس سفارش نہیں ہوتی، اس کے پاس کسی قسم کی پرچی نہیں ہوتی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں وہ طالب علم جو نااہل ہے، نہ تعلیم اس کے پاس ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تمیز، وہ پرچی، سفارش، پیسے اور اثر و رسوخ کی بنا پر اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ بھی حاصل کر لیتا ہے اور کسی اچھے ادارے میں نوکری بھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر آج
ہمارے ملک میں میرٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر آج ہمارے ملک میں میرٹ کو ترجیح دی جاتی تو حقدار کا حق نہیں مارا جاتا اور ہمارے سامنے ہمارے ملک کی بہتر صورت موجود ہوتی۔ میرٹ کا برا حال صرف تعلیمی اداروں اور کمپنیز میں ہی نہیں بلکہ ملک کے بڑے سرکاری عہدوں اور اداروں پر بھی میرٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جہاں پر میرٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو وہاں پر ملک کیا ترقی کرے گا، ملک میں کیا بہتری آئے گی۔ تعلیمی اداروں، نجی و سرکاری اداروں اور خصوصی طور پر حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میرٹ کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ میرٹ کو پرموٹ بھی کریں تاکہ بہتر اور قابل لوگ منظر عام پر فرنٹ لائن پر آئیں، کیونکہ انہی لوگوں نے ہی ملک کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے کر جانا ہے، اور ملک کی ترقی اور فلاح کا دار و مدار انہی لوگوں پر ہے کہ جو میرٹ کی بنا پر آگے آئیں تاکہ ملک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔